جبکہ پہلے جو 3 کلمے ہیں وہ انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بعد کے جو 3 کلمے ہیں وہ خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا کلمہ جو معافی کے تعلق سے سنا، اور دوسرا نجات کے تعلق سے، تیسرا محبت کے تعلق سے، اور چوتھا کفارے کے تعلق سے۔ 5واں کلمہ جسمانی دکھ کے تعلق سے ہم نے آج کلام مقدس میں سے سیکھا ہے۔ تو جو 6واں کلمہ ہے وہ کاملیت کا اور فتح مندی کا کلمہ ہے، جو آج میں آپ کے درمیان آپ کو خداوند کے کلام مقدس میں سے بتاؤں گی۔ 6واں کلمہ جو یوحنا 19 باب اور اس کی 30 آیت میں مرقوم ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آج کا یہ جو کلمہ ہے یہ تمام ہوا پر ہے کہ کیا تمام ہوا ہے جس پر یسوع نے کہا کہ تمام ہوا۔ عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع کے سر پر جب کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، تو میں ان کے متعلق سے آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جو سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے وہ ہماری لعنتوں کے لیے ہے۔ کیا کیا یسوع نے سر پر جب اس کے کانٹوں کا تاج رکھا گیا تو اس نے ساری لعنتیں ہماری اپنے اوپر لے لی، اور جب اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے تو اس نے ہمارے ہاتھوں کو کیا کیا؟ برکت دی، تاکہ ہم کیا کریں؟ جس کام کو ہاتھ لگائیں اس میں برکت پائیں۔ اس کے پاؤں میں جب کیل ٹھونکے گئے تو اس نے ہمارے پاؤں کو کیا کیا؟ پاک کیا، تاکہ ہم اس کی راہوں پر چل سکیں۔ اور جب اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا تو خون اور پانی کے بہہ جانے سے نجات کا کام ہوا۔ اسی طرح سے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جب اس کا لہو بہتا ہے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، روگ، درد، مرض اور بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں، اور یہ سب کچھ کس وجہ سے آتے ہیں؟ کہ جب ہماری زندگیوں میں گناہ ہوتا ہے۔ تو یسوع نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمیں کیا کیا ہے؟ تمام گناہوں سے رہائی دی ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ کے اندر بھی جب دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب کے اندر کہ یسوع نے جب باپ نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 دن میں، اور 7ویں دن کیا کیا؟ کہ آرام کیا۔ اسی طرح سے یسوع نے بھی زمین پر زندگی گزاری، 3.5 برس سال کے تک انہوں نے منادی کی، خدمت کی، اور اس کے بعد اپنی جان کا کفارہ دے کر سب کچھ کیا کیا جی؟ تمام کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ ہم آرام میں داخل ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے اپنی جان صلیب پر دے دی، سب جانتے ہیں اس کے بعد یسوع جب پتال میں چلے جاتے ہیں تو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ وہاں پر یسوع نے کیا کیا؟ وہاں سے کنجیاں چھین لیں۔ آج میں تھوڑا کنجیوں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتی کہ وہ اکثر ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کنجیاں کیوں چھین لیں۔ سب سے پہلے جب پاسٹر جی نے پہلے کلمے میں بتایا کہ انسان جب آدم جو باغ عدن میں کیا تھا کہ جسمانی، روحانی اور جلالی تھا، تو جب ابلیس نے ان سے گناہ کروایا تو وہ صرف جسمانی رہ گئے۔ اس وقت ابلیس نے کیا کیا کہ ان کا وہ جلالی بدن اور روحانی بدن چھین لیا۔ تو یسوع اس لیے وہ پتال میں گئے تاکہ جو ان کا روحانی اور جلالی بدن چھینا ہے اس کے اختیار کو وہ کیا کریں؟ واپس لے کر آئیں، تاکہ انسان کیا ہو جی؟ پھر سے روحانی ہو جائے اور جلالی ہو جائے، تاکہ جلال میں اٹھایا جائے۔ جب ابلیس نے گناہ کیا تو وہاں پر ذکر ہے کہ جب پتال میں جاتے، کنجیاں چھینتے اور بہت سی قیدی روحوں کو کیا کرتے؟ ساتھ لے آتے ہیں۔ تو وہ ابلیس کا یہی ہوتا تھا کہ وہ جب روحوں کو، جب بدن ہے جسمانی ہی انسان رہ گیا تو ان کے بدنوں پر کیا ہو گیا تھا؟ ابلیس کا اختیار تھا۔ تو یسوع نے اس اختیار کو کیا کیا؟ ختم کیا، اور پھر سے گناہ کی وجہ سے جو باپ اور انسان کے درمیان میں دیوار تھی، اپنا لہو بہا کر، اپنی جان دے کر اس ملاپ کو
फिर से बाप के साथ इंसान का करवा दिया। पहले तो जब इंसान गुनाह के बाद, आदम के गुनाह करने के बाद जब मरता तो वो नीचे पताल में जाता, लेकिन जब यीशु ने वहाँ से कुंजियाँ ली और कैदी रूहों को लेकर आसमान पर चला गया, आज का जो इंसान है वो जब मरता है तो वो सीधा बाप के पास जाता है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु ने अपना लहू बहाकर हमारे लिए खोला है, जो आज भी सरदार काहिन के तौर पर हमारे लिए बाप के दाहिने हाथ में बैठकर शिफायत करता है। और बाग अदन के अंदर हम देखते हैं कि जब आदम के पास बाप आता था बातें करने के लिए, अब क्या है कि हम बाप के पास जाते हैं कि बाप हम तेरी हजूरी में आए हैं। तो बाप हमें क्या करता है, माफ़ करता और अपनी हजूरी से भरता और अपने मसा से भरता है। तो आज मैंने खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने ये मेरी ज़िंदगी में भेद खोला, क्योंकि अक्सर मैं भी चाबियों के ताल्लुक़ से सीखती थी कि ये चाबियों का क्यों ज़िक्र है, ये कैदी रूहों का क्यों ज़िक्र है। ये खुदा ने मेरी ज़िंदगी में भेद खोला कि तब गुनाह की वजह से इंसान की रूह पर इब्लीस का इख्तियार था, तो यीशु ने उस इख्तियार को ख़त्म करके अपने होल्ड में लिया और बाप के साथ इंसान को फिर से मिला दिया। तो खुदावंद का शुक्र हो कि यीशु ने अपनी जान दी, और जैसा बाप चाहते थे कि यीशु हमारी खातर, बनीनू इंसान की खातर दुख सहे, और यीशु ने वो सब किया और क्या किया कि हमें बाप के साथ मिला दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस लहू को की कदर को करें, ना कि हम इसे आम समझें। एक आम आदमी के लहू में और यीशु के, जीसस के लहू में बहुत फ़र्क है। जीसस का जो लहू है वो हमें ज़िंदगी देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें कामयाबी देता है, वो सरफराजी देता है और शिफा बख्शता है, ताकि क्या करें जी, हम कामयाब हो और हम किसी लिहाज से रहे हुए ना रहें। इसलिए जब भी आप परेशान हो, दुख में हो, बीमारी में हो, मुश्किल में हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी में मांगना शुरू करें। तो जो यीशु का लहू जो आज भी कोहे कलवरी से बहता है, आपकी सारी मुश्किलों को, मुसीबतों और परेशानियों को, बीमारियों को दूर करके आपको शिफा बख्शेगा। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।